بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور کی آمد۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب حسینی قافلہ کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا تو حر بن یزید تیمی جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور آدمی پیاسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سب کو پانی پلایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اذان پڑھی گئی تو امام علی مقام نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں بارگاہ خداوند اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہاری خطوط میری طرف نہیں آ گئے کہ آپ ہماری طرف آئیں۔ ہمارا کوئی امام نہیں، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالی ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں۔ تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ آپ کی تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حر سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہو گے؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں نے امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کی اور نماز کے بعد آپ نے خیمے میں چلے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی دونوں طرف کے لوگوں نے آپ کے پیچھے ہی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پاؤ گے۔ جو تم پر ظلم و تشدد کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، اہل بیت ان کے مقابلے میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ لیکن اگر تم لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے جو کہ تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ بخدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ خطوط کیسے ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس پر آپ نے خطوط کے تھیلے کو منگوا کر سب کے سامنے الٹا دیا۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہم کو تو یہ حکم دیا گیا کہ جہاں بھی آپ ملے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ مجھے زندہ ابن زیاد کے پاس گرفتار کر کے لے جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ جب مرد اور عورتیں سوار ہو گئیں اور آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین نے حر سے کہا، تیری ماں تجھے روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواباً کہا، خدا کی قسم، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی کہتا، لیکن میں ہر حال میں آپ کی والدہ ماجدہ کا نام عزت و احترام سے لوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ حر نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح تکرار ہوتی رہی۔ آخر میں حر نے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں، اور اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک ابن زیاد کی رائے معلوم نہ کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف۔ آپ کو اس کی یہ بات بہتر لگی، آپ نے قافلے کو کوچ کا حکم فرمایا اور غدیب اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب کو ہو لیے، اور حر بن یزید آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے جب آپ نینوا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آئے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔
وہ آیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کی بجائے حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دکھایا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے اسی وقت سے حسین پر سختی کرو، بس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ ہو نہ پانی ہو انہیں کہیں اور نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہوگا اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ میرے پاس یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا سے کہا کہ یہ امیر بن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو اور نہ پانی کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا ہم نینوا، غازریہ اور شیفتہ میں اتریں گے۔ حر نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص کو مجھ پر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔